MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم آل عمران آیت 19۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ یہ گواہی انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دے رہا ہے۔ والملائکۃ اولو العلم، اور ملائکہ و اولو العلم فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، وہی اللہ ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ قائم بالقسط کو آخر پر رکھا ہے، یعنی عبارت اس طرح بنتی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائک اولو العلم بھی قائم بالقسط، قسط پر قائم ہوتے ہوئے۔ قائم کو واحد میں رکھا ہے، قائمینہ نہیں فرمایا۔ اگر قائمینہ کہا جاتا تو مراد یہ تھی کہ سارے انصاف پر قائم ہوتے ہوئے گواہی دیتے ہیں،
لیکن انصاف پر قائم ہونے کی تعریف صرف حضرت جل شانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور باقی ذیل میں آتے ہیں۔ یہ بھی توحید کا ایک بہت ہی اعلیٰ مضمون ہے۔ توحید کی گواہی دینے والا صاحب توحید سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہی ہے جس کی ہر حال پر، ہر دنیا پر، ہر زمانے پر، کائنات کی ہر چیز پر نظر ہے، اور جس کی نظر نہ ہو اتنی وسیع، نہ زمانوں پر حاوی ہو نہ مکان پر، وہ ذاتی گواہی نہیں دے سکتا۔ فرمایا قائم بالقسط تو اللہ ہی ہے، اس کی گواہی کو سن کر اس پر یقین اور ایمان لاتے ہوئے پھر فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یہ آوازیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اولو العلم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور جب اولو العلم کہا جاتا ہے تو سب سے اول اور اعلیٰ صاحب علم ذات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بس یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور وہ یہ گواہی قسط پر قائم ہوتے ہوئے، انصاف پر قائم ہوتے ہوئے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور تمام اہل علم جن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی بھی یہی گواہی ہے۔ بس یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے تعلق میں ہے، لیکن اس گواہی کی بنا اللہ کی گواہی ہے، اور ہر گواہی کی شاخ اسی ایک تنے سے پھوٹتی ہے۔ قابل اعتماد انصاف کی گواہی صرف خدا واحد و یگانہ کی گواہی ہے، جس کے تابع جو گواہی آتی چلی جائے گی وہ بھی اتنی ہی قابل اعتماد ہوتی چلی جائے گی۔ اس مضمون پر کچھ اور کہنے سے پہلے میں چند پیغامات کی درخواستوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خدام الحمدیہ خوشاب کا سالانہ اجتماع 19 اگست سے شروع ہو چکا ہے، اور آج جمعے کو وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ ایک دو کلمے ان کو مخاطب ہو کے بھی کہوں۔ کینیڈا کی مجلس خدام الحمدیہ کا 6واں سالانہ اجتماع آج بیت الاسلام ٹورانٹو میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ 20 سے 22 اگست تک جاری رہے گا۔ صدر مجلس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی اس خطبے میں یاد رکھا جائے۔ چونکہ توحید کا مضمون چل رہا ہے، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کے الفاظ میں ان تمام مجالس کو اور دنیا کی تمام جماعتوں کو پیغام دیتا ہوں۔ خذوا التوحید التوحیدا یا ابناء الفارس بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اے ابناء فارس، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، خبردار توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ خوشخبری دو ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ خدا کی نگاہ میں ان کا قدم سچائی پر پڑ رہا ہے، ان کے رب کی نظر میں ان کا قدم سچائی پر پڑ رہا ہے۔ ان دونوں جملوں کا تعلق دراصل توحید اور اس کے لازمی نتیجے سے ہے۔ یہاں ابناء فارس کو یہ ارشاد فرمایا گیا، لیکن ابناء فارس میں روحانی ابناء فارس لازماً داخل ہے، کیونکہ ابناء فارس کا مضمون ہی روحانی تعلق سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا، وہ کہ ان کی ذات کا ایک روحانی تعلق ہے جسے اہل بیت کے تعلق میں تبدیل کر کے ظاہر فرمایا گیا۔ ایک ہی بات ہے، جو روحانی طور پر بیٹا بنے وہ جسمانی طور پر بھی بیٹے ہونے کا کہلانے کا مستحق بن جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ سے تعلق بھی روحانی ہی ہے۔ اہل فارس میں سے آپ تھے مگر آپ کی اولاد میں سے نہیں تھے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو دوہرا مضمون ہے کہ جہاں ابناء فارس کا ذکر آئے گا وہاں روحانی اہل بیت لازماً داخل ہوں گے۔ بس خذ التوحید التوحید میں ساری جماعت احمدیہ مخاطب ہے، اور توحید کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیں
تو پھر یہ خوشخبری ہے، بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، ایسے صاحب توحید ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کا قدم خدا کی نگاہ میں سچائی پر پڑا، اور جس کا قدم خدا کی نگاہ میں سچائی پر قائم ہو اسے دنیا میں کون بہکا سکتا ہے، کون گمراہ کر سکتا ہے؟ بس قیامت تک آپ کی ہدایت پر قائم رہنے کا راز توحید میں ہے۔ اس پیغام کے بعد پھر میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک روایت جو جنگ احد سے تعلق رکھتی ہے، جب آپ غار میں پناہ گزین تھے، وہ میں نے پوری نہیں پڑھی تھی اور کچھ آخری حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری روایت شروع کر دی، تو پہلے تو اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ ایک آخری بات چھوٹی سی اس میں رہ گئی تھی، چھوٹی سی نہیں، بہت اہم بات ہے، لیکن تھوڑی سی عبارت رہ گئی تھی۔ اس ضمن میں ایک تصحیح بھی ضروری ہے۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا ابو قحافہ، یعنی حضرت ابو بکر کے متعلق، اور مجھے تعجب ہوا کہ آپ تو ابن ابی قحافہ کے طور پر مشہور ہیں، ابو قحافہ تو آپ کے والد تھے، تو روایت میں ابو قحافہ کیوں لکھا گیا ہے؟ مگر وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اس بحث میں الجھتا، جو پڑھا اس پر گزر گیا، لیکن بعد میں جب اصل الفاظ نکالے تو واقعتاً روایت غلط لکھی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کا معروف نام ہے، سب جانتے ہیں کہ ابن ابی قحافہ کے نام سے، یا ابن ابی قحافہ کے نام کی آپ کی کنیت تھی اور اسی نام سے آپ معروف تھے۔ اس کے بعد وہ جو روایت کا حصہ ہے، میں کچھ پہلا حصہ ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں۔ ثم اخذ يرتجز اولہ بل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا له قالوا ایا رسول اللہ ما نقول قال قولوا اللہ اعلی واجل قال ان لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا تجیبوا له قالوا یا رسول اللہ ما نقول قال قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ بخاری کتاب الجہاد والسیر باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے زجر شروع کی تو زجر میں اس نے یہ کہا اولو حبل اولو حبل، بلند ہو حبل کا نام، بلند ہو حبل کا نام۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر خاموش رہنے کی تلقین فرما رہے تھے، آپ نے بے اختیار ہو کر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جواب کیوں نہیں، کیا تم اس کا جواب نہیں دو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، مگر کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے، سب سے زیادہ نمایاں ذات ہے اس کی جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس پر ابو جہل نے یہ اعلان کیا ان لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے خداؤں میں تو ایک عزا نام بھی آتا ہے، اس عزا کی تائید ہمیں شامل حال ہے، اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، کسی عزا سے تم مدد نہیں مانگ سکتے۔ پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے اور فرمایا کیا تم ان کو جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور تصحیح بھی کروں، یعنی میں نے یہ روایت میں جو زبانی یاد تھی اس وقت یہ کہا تھا کہ غالباً ابن مسعود کی یہ روایت ہے جس میں غلام کو مارنے کا ذکر ہے،
غالباً احتیاطاً کہا تھا کیونکہ مجھے پوری طرح یاد نہیں تھا، مسعود نام یاد تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ابو مسعود ہیں یہ ابن مسعود. تو میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ وہ روایت ابو مسعود کی ہے. ابن مسعود میں ضمناً آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ابتدائی صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں بیعت کا شرف حاصل کیا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 6 نمبر کا مبایع ہوں، میں نے 6 نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. اور بیعت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. یہ کسی کی بکریاں چرا رہے تھے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کو بھوک بھی ہوگی اور پیاس بھی. آپ نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بکری کا دودھ دو. تو یہ بڑے سعید فطرت تھے. انہوں نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، کسی کی ہیں، اور میں امین ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا پر ایسا کامل اعتماد اور یقین تھا کہ اسی وقت فرمایا کہ تم بکری کا دودھ دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دودھ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ خود کمی پوری فرمائے اور تمہاری امانت قائم رہے گی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے دودھ دوہا اور ان کو پلایا تو دیکھتے دیکھتے تھن دوبارہ بھر گیا اور اسی طرح بھر گیا. کہتے ہیں یہ نشان دیکھ کر ہی میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بہت جلد پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ہے ابن مسعود. ابو مسعود وہ ہیں جو انصاری، ابو مسعود انصاری، یہ بدری بھی کہلاتے تھے. تو یہ اور ہیں، اور حضرت ابن مسعود اور ہیں. جو روایت تھی وہ ابو مسعود کی تھی. اب میں وہ بقیہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں میں یہاں تک پہنچا تھا. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر بڑے جوش اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی حمد کے ترانے گائے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر فرمایا، اور خدا کی طرف سے یہ پیغام بنی نوع انسان کو دیا. اس پیغام کا ایک حصہ یہ تھا، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں. یہاں تک میں بات کر چکا تھا. اب اس کا اگلا حصہ ہے، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرو تو بھی تمہارے گناہ بخش سکتا ہوں، بس مجھ سے ہی بخشش مانگو. یہ مضمون آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے. لباس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل لباس تو لباس التقویٰ ہے. وہ لباس نصیب نہ ہو تو انسان ہر لباس میں ننگا رہتا ہے. اور اس کے مان بعد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا جو پیغام دیتے ہیں وہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ عام لباس کا بھی ذکر ہو تب بھی اصل لباس وہ لباس ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس سے گناہ ڈھانپے جاتے ہیں، جس سے گناہ ایسی حالت میں ڈھانپے جاتے ہیں کہ اس ستاری کے پردے تلے انسان ان گناہوں کی بیماریوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے اور ان سے صحت یاب ہوتا چلا جاتا ہے. استغفار حقیقت میں اسی کا نام ہے. استغفار کا ایک پہلو ہے کوریدتے ہوئے مٹی میں چھپ جانا یا کسی اور چیز کے پیچھے، جیسے حضرت آدم پتوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اپنے گناہوں کو حیا کے نتیجے میں چھپانا، یہ استغفار ہے. یہی عمل بے حیا کے نتیجے میں نہیں بلکہ دکھاوے کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے اور منافقت کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے گناہوں سے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے حیا کے نتیجے میں نہیں بلکہ ریاکاری کے نتیجے میں. وہ عمل استغفار نہیں ہے. استغفار کا تعلق حیا سے ہے، اور جب حیا کے نتیجے میں خدا سے بخشش مانگی جائے اور اس کا پردہ ستاری کو طلب کیا جائے تو لازماً حیا کا تقاضا ہے کہ اس داغ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ایک انسان کے چہرے پر داغ ہو، وہ باہر نکلتا ہے، شرماتا ہے،
تو اس داغ کو واپس آ کر دور بھی کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، اس کو اسی طرح تو نہیں لیے پھرتا۔ بس حیا کا تعلق ایک احساس سے ہے کہ میرے اندر ایک نقص ہے، اور وہ حیا اس نقص کو دور کرنے میں ممد ثابت ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے۔ بس خدا سے بخشش مانگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اے خدا ہم میرے پردے ڈھانپ دے اور ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور اسی طرح رہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں موقع دے، استطاعت عطا فرما کہ ہم چھپ کر جہاں تک زور لگتا ہے ان گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بس اس کا تعلق بھی لباس ہی سے ہے۔ دیکھیں کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ لباس کے مان بعد، جبکہ عام انسان کا ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ آگے کیا مضمون ہونا چاہیے، فرمایا میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرو تو بھی میں تمہارے گناہ بخش سکتا ہوں۔ یہاں گناہ بخشنے کا اردو محاورہ ہے، اس کی طرف نظر نہ رکھیں، بلکہ جو عربی میں استغفار اور غفران کا مضمون ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ بات بنے گی جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مجھ سے ہی بخشش مانگو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو، اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اس کا تعلق بدی اور نیکی سے ہے۔ خدا کو ویسے تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، لیکن خدا کے احکام کی بے حرمتی کر کے گناہوں میں ملوث ہو کر خدا سے ایک قسم کی بے اعتنائی اور تکبر کا اظہار کر سکتا ہے، اور یہی مراد ہے نقصان پہنچانے کی۔ تو فرمایا کہ تم گناہ تو کرتے ہو، اگر مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں بخش دوں گا اور بخش سکتا ہوں، لیکن اگر تم بے پرواہ ہو جاؤ اور مجھ سے بے نیاز ہو جاؤ تو تمام عمر گناہوں میں ملوث رہو، سیاہ ترین اعمال کے مرتکب ہو، لیکن تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو تمہاری نیکیاں بھی مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، اور میری سلطنت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے۔ گناہ کرو گے تو تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے، اپنی ذات کو نقصان پہنچاؤ گے، اگر نیکیاں کرو گے تو اپنے لیے۔ ہاں یہ فیض میری طرف سے تمہیں پہنچے گا کہ تمہیں بدیوں سے بچاؤں اور تمہارے گناہوں کو بخشوں اور نیکیوں کی جزا دوں، کیونکہ بدیوں کی سزا سے بچنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نیکیوں کی جزا پانا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انسان تو خدا کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ بدیوں سے نقصان نہ نیکیوں سے اس کا فائدہ، لیکن خدا اس کو بدیوں سے بچا کر اس کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور نیکیوں کی جزا دے کر جو مالک ہے چاہے تو نہ دے اس کو عطا فرما سکتا ہے۔ تو کلیتاً احسان کا رخ خدا کی طرف سے بندوں کی طرف ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب اول درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور اس شخص کی طرح بن جائیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ سمجھیں کون مراد ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ رستہ کھلا رکھا ہے کہ ایک انسان محمد تک پہنچے، لیکن پہنچ کوئی نہیں سکے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اس کھلی دوڑ کی آزادی دے کر جانتا ہے کہ کون آگے نکل چکا اور اس کے بعد کوئی اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا۔ اس مضمون کو توڑ مروڑ کر مولویوں نے وہ گند اچھالا اور کہا دیکھو جی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب جو کتنے محمد بن سکتے ہیں، کروڑوں بن سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز یہ مراد نہیں، اور یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ایک شان کا اظہار ہے۔ خدا تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے، کہتا ہے تم میں سے سارے محمد بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر اتقاکم سے محمد رسول اللہ مراد نہیں ہے تو اور کون مراد ہو سکتا ہے؟
کہ تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ متقی حضرت اقدس محمد رسول اللہ تھے. فرمایا تم سارے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتے. بس وہ لوگ جو بعض دفعہ عشق محمد میں مبالغہ اس حد تک کرتے ہیں کہ گویا خدا محمد کے لیے پیدا ہوا ہے یا تھا، ان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کا پیغام دے رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کامل یہ ہے کہ ہر دوسرا وجود مٹ جائے اور فنا ہو تب بھی خدا کی توحید اسی شان کے ساتھ کامل درجے پر قائم رہتی ہے. اس کے بعد فرمایا متقی پرہیزگار بن جائیں، اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے، تو تمہارا ایسا ہو جانا میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتا. اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس تم میں سے جو سب سے زیادہ بدکار ہے اور اس کے قلب بدنہاد کی طرح ہو جائیں، اس کے گناہ گار دل کی طرح ہو جائیں، تو بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ گناہ گار کا دل ہو جانا بتاتا ہے کہ دل تو گناہوں کا مرکز ہے، وہیں سے گناہ پھوٹتے ہیں اور بالآخر اسی کو سیاہ کر جاتے ہیں. تو مجسم گناہ بن جائیں، یہ مراد ہے، تب بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے حاجات مانگیں اور میں ہر ایک انسان کی حاجات پوری کر دوں، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر اسے باہر نکال لیا جائے تو اس کے کنارے پر جتنا پانی رہ جاتا ہے اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. تم نے جو کچھ مانگنا ہے سب کچھ مانگ لو اور میں سب کچھ عطا کر دوں. اسی وجہ سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے وقت تنگ نظری سے منع فرماتے تھے. دعا کرنی ہے تو کھل کے مانگو، بہت اچھا مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. وہ مالک ہے، وہ اتنا ہی دے گا جتنا تم ہضم کر سکتے ہو. اس میں ایک پیغام ہے سوئی کے ناکے کی مثال میں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. فرمایا گیا ہے کہ تم سب مانگو اور میں سب کچھ دے دوں، تب بھی نقصان نہیں کر سکتے. تو پھر خدا کیوں نہیں دے دیتا؟ اور روز لوگ مانگتے ہیں اللہ دونوں جہان کی بادشاہتیں دے دیں، اور سارے مل کر یہ مانگیں کہ اے خدا ہمیں ساری زمین کی بادشاہت دے دے. تو خدا کیا ہر انسان کو یہ دے دے گا؟ اور کیوں نہیں دیتا؟ سوئی کی مثال نے واضح کر دیا ہے کہ خدا کا تم کو عطا کرنا تمہارے ظرف کے مطابق ہوتا ہے. دے تو سکتا ہے مگر تم سنبھال بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں اس کی توفیق بھی ہے کہ نہیں؟ کتنا ہی وسیع سمندر ہو، اس میں سوئی ڈبو گے اور نکالو گے تو ایک معمولی سی ایک فلم سی اس کے اوپر آ جائے گی پانی کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں لگ سکتا. تو ساری عمر سوئی ڈوبی رہے، ساری عمر سے مراد ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈوبی رہے، نکلے گی تو اتنا ہی پانی لے گی جتنی اس کی توفیق ہے. یہ سمندر کا قصور نہیں ہے، یہ سوئی کا قصور ہے. بس دیتے ہیں بادہ ظرف قضا خار دیکھ کر. اللہ دے تو سکتا ہے مگر دیتا اتنا ہے جتنا توفیق ہو. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں مگر ہم ان خزانوں کو قدر کے مطابق اتارتے ہیں. قدر سے مراد وقت کا اندازہ بھی ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے خزانے اتارے جاتے ہیں، ان کی توفیق کے مطابق خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب تک انسان کو انٹرنل کمبسچن انجن بنانے کی توفیق نہیں ملی، تیل کا خزائن کا اس کو کچھ علم نہیں تھا، نہ اس طرف نظر تھی. بے شمار خزائن بکھرے پڑے تھے. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مصیبت ہے، تیل کی وجہ سے ہماری زمینیں بنجر ہو گئیں. جہاں جہاں تیل کے اثر باہر ظاہر ہوتے تھے وہ زمینوں کو گندا کر دیتے تھے اور لوگ اسے نقصان سمجھا کرتے تھے. جب وہ انجن ایجاد ہوئے جن کے اندر ایندھن جلتا ہے
یعنی کوئلہ تو باہر جلتا ہے اور اندر گرمی پہنچاتا ہے، پیٹرول انجن کے اندر جلتا ہے۔ جب انسانی دماغ اس حد تک پہنچا کہ ایسی مشینیں ایجاد کرے تو بین ہی وہی زمانہ ہے کہ تیل دریافت ہو گیا۔ تو عطا کرنے والے کی بحث نہیں ہے، یعنی صرف عطا کرنے والے کی بحث نہیں ہے، جن لوگوں کی توفیق ہے اس کے مطابق اس عطا کرنے والا عطا کرتا ہے، ورنہ وہ صاحب حکمت نہیں ہو سکتا۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے، اور دعاؤں کا لا انتہا ہونا دراصل اپنی لا علمی کا اظہار ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری توفیق کیا ہے، اس لیے ہم کم کیوں مانگ لیں جب علم ہے کہ خدا اتنا ہی دے گا جتنی توفیق ہے، جتنا سنبھالا جائے، تو مانگو بے حد پھر، اور وہ پھر اپنے فضل تم پر جاری فرمائے گا۔ اور اس کا ایک تعلق بعد کی دنیا سے بھی ہے۔ اس دنیا میں دو باتوں سے ہے، اس دنیا کے میں بعد کی عمر سے بھی اور مرنے کے بعد کے زمانے سے بھی، کیونکہ توفیق بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بچہ علم کے لحاظ سے کم توفیق رکھتا ہے، اس کو آپ وہی باتیں بتاتے ہیں جو وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ تو ایک حال پر نہیں رہا کرتا، وہ علم میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے علم کے برتن وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی باتیں سنبھال سکتا ہے اور جذب کر سکتا ہے اور ان سے فائدے اٹھا سکتا ہے کہ جہاں اول زمانے میں اس کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کا تصور بھی نہیں جاتا تھا۔ تو پھر توفیق بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی آئندہ بڑی ہوئی توفیق کے زمانے میں آپ کو وہ عطا ہو جائے۔ پھر مرنے کے بعد کی دنیا میں انسان ہمیشہ ترقی کرے گا، مسلسل ایک حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف چلے گا، اور آج کی دعائیں کل کی دنیا میں کام آئیں گی۔ خدا تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو لامتناہی مانگنا چاہیے، اپنی موجودہ حیثیت کو دیکھ کر نہیں، بلکہ خدا کی لامتناہی شان اور صفات کو دیکھتے ہوئے، لامتناہی صفات کو دیکھتے ہوئے اور علم کامل کو دیکھتے ہوئے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا جو ہم آج سما سکتے ہیں اپنی ذات میں، اور جوں جوں ہماری ذات کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھے گا اور یہ عطا بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ باتیں ہم نے حال ہی میں دیکھی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا سے جو مانگا تھا اس کے بہت سے حصے آج ہم نے اترتے دیکھے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جماعت میں وہ صلاحیت نہیں تھی، اب وہ صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، زمانے میں وہ صلاحیتیں نہیں تھی جو اب پیدا ہوئی، اور ان صلاحیتوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے ان دعاؤں کو یاد رکھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہاں میں دوں گا، اور ایسی شان سے وہ وعدے پورے کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ بس مانگتے ہوئے یاد رکھیں کہ وہی ایک ذات ہے جس سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور اسی کے آگے دامن پھیلانا ہے، اور اسی سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ خدا غیر اللہ کا محتاج نہ کرے۔ اس ضمن میں جماعت کے غریب طبقے کو نصیحت کرتا ہوں کہ بعض دفعہ وہ مانگتے تو نہیں مگر طرز ایسی اختیار کرتے ہیں جو مانگنے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ مجالس میں بیٹھ کر اپنی غربت کے حال بیان کرتے ہیں، خطوں میں تفصیل لکھتے ہیں، اور عادت ہے بعض لوگوں کو بیچاروں کو کہ وہ بیان کرتے ہیں بار بار، حالانکہ غربت سے طبعاً انسان شرماتا ہے، اپنی کمائیگی اور بے بسی پر انسان کو اپنی ذات پر تو رونا آتا ہے لیکن بیان کرنے سے شرماتا ہے، یعنی یہ صحیح فطرت ہے۔ جب بیان کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ لوگوں کو علم ہو کہ میں ہوں کیا، اور اس کے نتیجے میں لوگ مجھے کچھ دیں۔ اگر بے اختیاری کی حالت میں ایسا ہو تو گناہ نہیں ہے، مگر قول سدید سے کام لینا چاہیے۔ کسی کو کہنا چاہیے کہ میں اس طرح ضرورت مند ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میرا حق تم پر ہے، مجھے کچھ دے دو، اور خدا کی خاطر دو، تو یہ عملاً خدا سے مانگنے ہی کی ایک قسم ہے اگر خدا کے حوالے سے مانگا جائے۔ لیکن بعض لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں،
اور مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی دعا سے زیادہ اس کی عطا پر اعتماد ہے. وہ دعا کرے نہ کرے کچھ دے تو دے. یہ نفس کے باریک دھوکے ہیں، اور ہر قسم کے دھوکے کی نفی کرنا توحید کا کام ہے. توحید خالص کے نتیجے میں انسان نفس کے باریک سے باریک دھوکوں سے بھی آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. جب کامل طور پر توحید عطا ہو جائے تو پھر ایسے بہانوں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان بہت بلند ہو جاتا ہے. اور یہ سفر ہے جو عام حالت سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ ذات کی طرف کا سفر ہے. سفر تو سب خدا ہی کی طرف ہونا چاہیے. پھر میں نے کیوں کہا کہ یہ سفر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف کا سفر ہے؟ اس لیے کہ یہ وہی رستہ ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے. اور اس رستے پر سب سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پیچھے پیچھے خدا کی طرف سفر تو کر سکتے ہیں، آگے بڑھ کر وہ سفر نہیں کر سکتے. اس لیے من یطع اللہ والرسول کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تم اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اس کے رسول کی بھی. والرسول میں خدا کی ذات کے سوا کوئی مقابل پر ذات کھڑی نہیں کی گئی. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، لیکن کس طرح اطاعت کرو گے؟ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو خدا کی اطاعت سمجھ آئے گی، ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. اس رسول کی احتیاط ضروری ہو گئی ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس نے اطاعت کے سارے مراحل طے کر اور کامل طور پر کر لیے. اور توحید خالص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی سے نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ بڑے بڑے مواحد کہلانے والے ہیں جن کے نفس نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے. توحید کے نام پر میں نے شرک کی تعلیم دینے والے بھی دیکھے. بس ایک ہی پاک توحید ہے جہاں کسی غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں پڑتا. وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید ہے. اس توحید پر کامل بنا کرتے ہوئے، ایک ذرہ بھی شک نہ رکھتے ہوئے دل میں آپ کی مطابقت کریں تو معراج کی طرف حرکت ہے. یہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری مقام کی طرف حرکت ہے. اس ضمن میں آج کل کے بہت سے مواحد کہلانے والے فرقوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جو فرقے توحید پر زور دیتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. مثلا سعودی عرب میں اس کا وہابیت کا بڑا زور ہے. جتنا وہ توحید پر زور دیتے ہیں اچھی بات ہے، اور ایک مواحد کا فرض ہے کہ اس معاملے میں ان کی تائید کریں. لیکن بدنصیبی سے وہ توحید پر سفر ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ توحید سے سفر شروع ہوا کرتا ہے. توحید سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ زمین پر انسان کو نہیں رہنے دیتا، وہ مادوں کے ساتھ لپٹائے نہیں رکھتا، وہ رفعت عطا کرتا ہے. اس کے اندر روحانیت لازم ہے. توحید ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، ایک مردہ جسم کا نام نہیں ہے. بس وہ لوگ جو توحید پر زور دیتے ہیں اور جسم مردہ رکھتے ہیں، یعنی روحانی جسم ان کے مردہ ہیں، ان میں روح نہیں رہتی، اور دعا کی طرف توجہ نہیں ہے، ان میں اولیاء نہیں پیدا ہوتے، ان میں بلندیوں کی طرف، رفتوں کی طرف پرواز کرنے والے وجود پیدا نہیں ہوتے. ان کی توحید وہ توحید نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی توحید تھی. اس توحید سے تو ایسی پرے پرواز عطا ہوتی ہے کہ اس مقام سے آگے لے جاتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جبریل کے پر جل گئے. ایک محاورہ ہے کہ حضرت جبریل بھی اگر اس سے آگے بڑھتے تو پر جل جاتے. پس توحید رفتوں کا ہی دوسرا نام ہے. وہ زمین سے اٹھاتی ہے اور لامتناہی بلندیوں تک لے جاتی ہے. اگر آپ توحید پر قائم ہیں اور سچے ہیں تو آپ کی روحانی ترقی ضروری ہے. اگر مواحد کہلاتے ہیں اور نہ سچی خوابیں آتی ہیں، نہ دعاؤں کی توفیق پاتے ہیں، نہ دعاؤں کا پھل ملتا ہے، بڑی جہالت کی بات ہے، بے وقوفی ہے کہ ہم توحید پر ہیں حالانکہ توحید پر نہیں ہیں.
اب ہمارے جلسہ سالانہ کے بعد جو تبصرے علماء کی طرف سے چھپے ہیں اس میں میری طرف یہ بیان منسوب کرتے جو ٹھیک تھا کہ جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے وہ زندہ جماعت ہے جس کا سارے عالم میں اللہ سے تعلق ہے، اور ہمیں دعاؤں کے پھل ملتے ہیں، ہم معجزے دیکھتے ہیں، خدا ہم سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، ہمیں سچی خبریں بھی دکھاتا ہے اور ہمارے حق میں عظیم الشان کام دکھاتا ہے۔ یہ اپنے الفاظ میں مختصر لکھا ہوا ہے کہ مرزا طاہر کا کیسا مذہب کا خیز بیان ہے، اتنا مذہب کا خیز کہ خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے، خدا ہم سے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، خدا ہمیں نشان دکھاتا ہے۔ وہ لوگ، اور یہ وہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب ہیں جن کا بیان ہے جو موحد کہلاتے ہیں، جن کی توحید نور تقویٰ سے آ رہی ہے، جن کا اللہ سے گہرا محبت کا تعلق قائم نہ ہو، وہ توحید ایک خالی جسم بن جاتی ہے، اس میں جان نہیں پڑتی۔ بس جہاں توحید دکھائی دے گی وہ لوگ اچھے لگیں گے، پیارے لگیں گے، مگر توحید کے جسم میں روح بھی تو ہونی چاہیے۔ مردہ توحید سے تو کوئی انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ توحید کے لاشیں پھرتے ہوئے دکھائی دیں گے جن میں کوئی جان نہیں، جو خدا سے ملانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ بس اپنی توحید کو معنی خیز بنائیں، ایسا معنی خیز کہ جس کے نتیجے میں آپ کو قرب الہی کے پھل عطا ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، توحید سے شروع ہوا، توحید پر ختم نہیں ہوا، اور توحید پر چلتے ہوئے آپ نے جان دی ہے۔ اور یہ سفر مجھے کامل یقین ہے کہ توحید کا سفر وصال الہی کے بعد مستقلاً جاری رہنے والا سفر۔ اگر خدا لا متناہی ہے تو کوئی وجود خواہ کتنا ہی بلند مقام رکھتا ہو، اپنی موت تک خدا کو کامل طور پر پا ہی نہیں سکتا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا سفر ہمیشہ خدا کی طرف جاری رہنے والا سفر، اور اس سفر میں سب سے آگے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم پڑتا ہے، اور اسی کا نام قدم صدق ہے۔ بس ہم سے یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم توحید پر قائم رہو گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ بتایا گیا، خوشخبری دی دو ان لوگوں کو کہ تمہیں قدم صدق عطا ہوگا، اس راہ پر قدم رکھنے کی توفیق ملے گی جس راہ پر حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے تم لا متناہی ترقیات کی طرف گامزن ہو جاؤ گے۔ آپ کی نبوت کے آغاز پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز پر نگاہ ڈالیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ سب سے زیادہ زور آغاز ہی سے توحید پر دیا گیا، اور سب سے زیادہ قربانی توحید کے نام پر دی گئی ہے۔ توحید کے ساتھ غیر اللہ کی نفی بھی شامل تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ جب فرمایا تو لا الہ کے مضمون کو بھی خوب کھول کر قوم کے سامنے بیان فرمایا، ان کے تمام جھوٹے بتوں کی نفی کر دی، ان کے تمام فرضی خداؤں کو مار کے دکھایا، اور بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے جو خدا واحد و یگانہ ہے۔ اس پر قوم بہت غصے میں آئی، اور بار بار حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرا دھمکا کر ان باتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جب کسی طرح ان کی پیش نہیں گئی تو حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے جو آپ کے چچا تھے، اور عرب کے دستور کے مطابق عرب سرداروں میں سے ایک ایسے سردار تھے کہ جن کی پناہ میں اگر کوئی ہو تو اس پر ہاتھ ڈالنا خطرے کا موجب تھا، یعنی خواہ کسی کتنا ہی طاقتور قبیلہ ہو، اگر کسی بڑے سردار کی پناہ میں کوئی شخص ہو تو اس پناہ میں آئے ہوئے شخص پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا۔ اور یہی ایک تردد تھا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ظالمانہ حملے کی راہ میں ایک روک بنا ہوا تھا،
لیکن کفار مکہ کا صبر آخر ٹوٹ گیا. وہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ ہمیں ایسے سے سخت لفظوں سے یاد کرتا ہے، ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے، اور ایسی دل آزار باتیں کرتا ہے کہ اب ہماری برداشت سے بڑھ گئی ہیں. اگر تم نے اس اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہم نہ صرف یہ کہ اس کے امن کی ضمانت نہیں دیتے بلکہ تم سے بھی اپنے امن کا ہاتھ اٹھاتے، اور تمہیں اگر اس کے بعد کوئی گزن پہنچا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. وہ اس پر بہت گھبرائے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو بلایا اور مخاطب ہوئے، اے میرے بھتیجے، اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دیں، اور ساتھ ہی مجھے بھی. تو نے ان کے عقل مندوں کو سفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، ان کے بزرگوں کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق کہا. یہ وہی شر البریہ کا لفظ ہے جو بعد کے زمانے میں آنے والے مولویوں کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ نے خود استعمال فرمایا ہے. اس لیے جس طرح لوگ اس وقت ظالم مشتعل ہوئے تھے اس لفظ سے، اب بھی اگر ظالموں نے مشتعل ہونا تو ہو، اس میں ہم بے اختیار ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولین کے ظالموں کے متعلق بھی استعمال فرمایا اور آخرین میں پیدا ہونے والے ظالموں کے متعلق بھی استعمال فرمایا. تو بہرحال اس سے بہت لوگوں نے تیش کھایا اور غصے میں آ کر یہ آخری الٹیمیٹم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی بات آخر تک بڑے تحمل سے سنتے رہے اور پھر فرمایا، چچا یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے. اس میں ہرگز کوئی اشتعال انگیزی نہیں، کوئی گالی دینا مراد نہیں ہے. میں اپنے نفس کو جانتا ہوں، ان چیزوں سے پاک ہے. یہ ایسی حقیقت کا بیان ہے جو بالکل برمحل صادق آ رہی ہے. بس جو شر البریہ ہے اس کو شر البریہ کہنا اس حال میں گالی نہیں کہلاتا جبکہ کہنے والا عارف باللہ ہو، وہ جانتا ہو کہ یہی ان کی کیفیت ہے، اور انہیں سمجھانے کی خاطر، انہیں دکھانے کی خاطر کہ تم کہاں تک جا پہنچے ہو، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ تمہارا حال ہے. اس میں کوئی اشتعال انگیزی کا جذبہ شامل نہیں ہوتا، کوئی انتقام کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، کوئی غصے سے بے قابو ہونے کی حالت اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی، بلکہ بڑے اطمینان سے انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا اور جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو. تو فرمایا یہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں. اس کام سے کیسے رک سکتا ہوں؟ بھیجا گیا ہوں لوگوں کی خرابیاں ان پر ظاہر کر کے انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاؤں، اور اگر اس راہ میں مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں. میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا. اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے اپنے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں. اور خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا، اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا اسے پورا کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں. اس وقت بیان توحید کے ساتھ آپ میں اس قدر شان پیدا ہو گئی تھی، اس قدر آپ کے کلام میں جلال تھا اور ایسا روب تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کھڑے رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس نے کہا میرے بھتیجے جو چاہتا ہے کر، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں. بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منشا ہے. جب توحید کا بیان کرتے ہو، خدا کی عظمت اور جلال کا ذکر کرتے ہیں، اس میں گہری سچائی کے ساتھ ایک خاص شان اور شوکت پیدا ہو جانی چاہیے، اور وہ گہری سچائی تمہیں طاقت بخشنے والی، ہر قسم کے خطرات سے تمہیں بے پرواہ کر دے. کوئی غیر اللہ کا خوف تمہاری راہ میں حائل نہ ہو، اور جب تم توحید کا بیان کرتے ہو تو ہرگز پرواہ نہ ہو کہ سننے والے اس سے کیا سمجھتے ہیں، کیا
رد عمل دکھاتے ہیں اور تمہیں کیا کیا خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ تو توحید کا اقرار ایک عمل کے نیک اعمال، اپنا انسان کے نیک اعمال میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جس کے نتیجے میں انسان خدا کی راہ میں دقتیں برداشت کرنے کی اہلیت اختیار کرتا ہے، ہر قسم کی تکلیفیں اٹھانے کی طاقت پاتا ہے، اور اس راہ میں وہ سب کچھ کر دکھاتا ہے جس کے وہ دعوے کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی راہ میں جو کچھ دکھ اٹھائے ان کی تفصیل تو آپ کی سیرت پر ہر جگہ پھیلی پڑی ہے۔ وہ اس وقت اس کے بیان کی تفصیل، اس بیان کے تفصیلی ذکر کا موقع نہیں ہے، یعنی موقع تو ہے یعنی وقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خطبات کا سلسلہ پھر یہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی اور موقع پر سیرت کے بیان میں باتیں پیش کی جائیں گی۔ میں آپ کو آپ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب توحید کا پیغام دنیا میں پہنچانا ہے تو یاد رکھیں کہ اس راہ میں تکلیفیں دیے جائیں گے، اور اگر آپ خالص توحید پر قائم ہیں اور سچے دل سے توحید کا اقرار کرنے والے ہیں تو جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواہد پیدا فرمائے اور عملاً انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ توحید کے لیے وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے، ویسے نمونے آپ کو پکڑنے ہوں گے، ورنہ آپ اولین میں کیسے شامل ہوں؟ اولین کے نمونے ہمارے سامنے کھول کر پیش کر دیے گئے ہیں، اور اس نسبت سے ہمیں آخرین میں ویسے ہی نمونے دکھانے ہوں گے، اور ویسے ہی نمونے ہم خدا کے فضل سے دکھا رہے ہیں۔ جب میں دکھانے ہوں گے کہہ رہا ہوں تو آئندہ آنے والی نسلوں کو مستقبل کی یہ تعلیم دے رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنا توحید کے لیے جماعت احمدیہ نے قربانیاں کی دکھائی ہیں، دنیا کے پردے پر ساری دنیا کی توحید کے لیے قربانیاں ایک طرف کر دیں تو اس کے مقابل پر ان کی کوئی حیثیت۔ اس زمانے میں توحید کے نام پر سوائے جماعت احمدیہ کے کسی کو سزا نہیں دی جا رہی۔ زبانی دکھ، طرح طرح کے ظلم و ستم کے چرکے ایسی سے گندے بیانات کی صورت میں جماعت احمدیہ کے خلاف جاری ہوتے رہتے ہیں، بلکہ مسلسل ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے۔ جہاں بھی جماعت احمدیہ کے اوپر حملے کا ذکر آئے، وہاں حملے کا مضمون چلے، وہاں الا ماشاءاللہ چند شرفاء اور شریف النفس لوگوں کے سوا ہر شخص دوسرے کی تائید میں شامل ہو جاتا ہے۔ عدلیہ کی طرف جائیں تو وہاں بھی یہ ظلم بڑی بھیانک صورت میں اپنی انتہا تک جا پہنچا ہے، اور توحید کو ایک ایسا جرم قرار دیا جا رہا ہے کہ جیسے سلمان رشدی نے حضرت محمد رسول اللہ کے تقدس اور اسلام کے تقدس پر بہت ہی ظالمانہ اور بہیمانہ حملے کیے تھے، اس کی مثالیں دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ احمدی کا توحید کا بیان ہمیں ایسا ہی ظلم تکلیف دیتا ہے جیسے سلمان رشدی کا یہ بیان کہ قرآن کریم شیطان کی نازل کردہ آیتیں تھیں، خدا کی نازل کردہ آیتیں نہیں تھیں۔ اس سے بڑی بدبختی کسی قوم کی تصور میں نہیں آ سکتی۔ ایک طرف سلمان رشدی ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، کلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا تھا، بلکہ سراسر شیطان کا کلام ہے۔ اور آج کے شر البریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب احمدی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، تو یہ ہمیں کلام ایسا دکھ پہنچاتا ہے جیسے سلمان رشدی کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور پاکستان کی گلیوں میں اگر ایسے سلمان رشدی آزاد چھوڑ دیے گئے جو جگہ جگہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے پھریں گے، تو ان لوگوں کی امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، جس کا دل چاہے ان کو قتل کرتا پھرے، جس کا دل چاہے ان کے مال لوٹے۔ اس توحید کے لیے جس طرح اولین نے قربانیاں دی تھی، خدا کی قسم آج آپ ہیں جو توحید کے لیے ایسی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ میں وہ مثالیں چند آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر آپ دیکھنا کہ کس طرح پاکستان کی گلیوں میں مکے کی گلیوں کے واقعات دہرائے جا رہے ہیں۔ وہ تاریخ اثر نو ہمارے خون سے لکھی جا رہی ہے، ہماری عزت و قربانیوں سے وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ بس ہم محض دعوے دار ہی نہیں ہیں توحید کے،
ہم توحید کو اپنے اعمال میں جاری کر چکے ہیں. آج ایک ہم ہی تو ہیں جو توحید کے نام پر ہر قسم کے ابتلاؤں میں مبتلا کیے گئے اور ہر ابتلا سے ثابت قدم باہر نکلے ہیں. اسی کا نام قدم صدق ہے. اللہ تعالی ہمیشہ جماعت احمدیہ کو قدم صدق عطا فرماتا رہے. یہی وہ قدم ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں معراج تک پہنچتا ہے. ہمیں اس معراج کے قدموں تک پہنچنے کا بھی تصور نہیں آ سکتا، مگر یہ وہ راہ ہے جس میں جس قدم پر بھی، یعنی محمد مصطفیٰ کے جس نقش قدم پر بھی ہماری جان جائے گی، خدا کی قسم وہی ہمارا معراج ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. امام صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی تک جمعے میں مسافروں اور زائرین کی بہت بھاری تعداد ہے، اور ان کی رعایت رکھتے ہوئے اگر آج بھی جمعے کے بعد نماز عصر جمع ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہوگا. اس لیے آج بھی نماز جمعہ کے ساتھ ہی نماز عصر پڑھی جائے گی. ما كان